اور جب وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو مزہ اپنی رحمت کا بعد ایک تکلیف کے جو ان کو پہنچی تھی، اذا لهم مکر فی آیاتنا، اسی وقت بنانے لگے چکر تدبیر ہماری آیات میں. قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دے اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے. مکر جو ہے یہ کسی خفیہ معاملے میں تدبیر کا تصور ہے، یعنی سیکرٹس کو پلان کرنا، سیکرٹس کسی خفی معاملے کو ترتیب دینا یا منظم کرنا، ہدف کو سامنے رکھ کر. تو یہ وہ مکر نہیں ہے جو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے، بڑا مکار ہے جی، یہ تو بڑا مکر کر رہا ہے. یہ بالکل نیگیٹو ہے، اس کا جو تصور ہے بالکل منفی ہے. عربی میں مکر کہتے ہیں امور مخفی کی تدبیر کرنا، امور مخفی کی تدبیر کرنا، اس کو مکر کہتے ہیں. تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچانے میں تدبیریں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کے بچانے کے لیے خوب مدبر الامور ہے. قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلد تدبیر کرنے والا ہے. ان رسلنا، ہمارے فرشتے، یکتبون ما تمکرون، لکھتے ہیں تمہاری ہیلا سازیوں کو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ ہے کہ تم کو پھراتا ہے جنگل میں اور دریا میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم بیٹھتے ہو کشتیوں میں. ہے جی، وہ کشتیوں میں بیٹھتے ہو اور پھر اللہ کے بندوں کو پکارتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سبق پڑھاتا ہے کہ نہیں، بندوں کو نہیں، مجھے پکارو. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور لے کر چلے وہ لوگوں کو اچھی ہوا سے. کشتی ہوا اگر موزوں ہو، بیلنس ہو، تو اپنی منزل کو بڑی سکون کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ چلتی رہتی ہے. لیکن اگر ہوا مخالف ہو تو پھر وہ مشکلات میں الجھ جاتی ہے. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، یہ ہمارا کرم ہے کہ تم کشتی میں بیٹھتے ہو اور ہم اس کو متوازن ہواؤں سے، پاکیزہ ہواؤں سے اپنی منزل کی طرف روانہ کرتے ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، پھر خوش ہوتے ہیں اس سے کہ آئی کشتیوں پر ہوا. وَفَرِحُوا، اور خوش ہوئے، کشتیوں پر ہوا تند آئی، اور پھر جب موج نے چہرہ دکھایا، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر جگہ سے. وظنوا انہم احیط بہم، اور پھر جان گئے کہ ہم تو گھر گئے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر بڑے اخلاص سے اللہ کو پکارتے ہیں. پہلے بندوں کے نام زبان پر، پھر جب گھر جاتے ہیں تو مخلصین لہ الدین، اللہ کو یاد کرتے ہیں. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے بچا لیا ہم کو تو ہم تو تیرے شکر گزار بن جائیں گے. وعدہ بھی کرتے ہیں یا اللہ بچا لے، ہاں ہم مرن لگے ہیں، بچا کہ جو تو بچا لے تو اسی تیرے ہی بن کے رہاں گے، بس اور کسی نو نہیں. فلما انجاہم، جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر شرارت پر اتر آتے ہیں اور میری زمین پر ناحق زندگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری شرارت تمہاری جانوں پر پڑتی ہے، تمہاری شرارت تمہاری جانوں پر پڑتی ہے. انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، متاع الحیات الدنیا، نفع اٹھا لو دنیا کی چھوٹی سی زندگی کا. ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے پاس ہے تمہارا لوٹ کر آنا. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم بتلائیں گے جو کچھ تم کرتے ہو. انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے، کما ان انزلناہ من السماء، جیسے کہ ہم اتارے پانی آسمان سے. فاختلط به نبات الارض، پھر مل جل جائے سبزیاں زمین میں. مما یاکل الناس والانعام، کہ کھائیں اس سے لوگ اور جانور. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب پکڑی زمین نے رونق، وزینت، اور مزین ہو گئی. وظن اہلها، اور گمان کیا زمین والوں نے، انہم قادرون علیہا، کہ یہ ہمارے ہاتھ لگے گی. اتاہا امرنا، اعاذنا اللہ من ذلک. اتاہا امرنا لیلا ونہارا، پھر دن کی روشنی میں یا رات کے اندھیرے میں ہمارا امر آیا، ہماری طرف سے عذاب آیا. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، پھر کر ڈالا ہم نے اس کو
کٹا ہوا ڈھیر، حسید جیسے ٹوکا اس کو کرتا ہے نا جی، گھاس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے تو اس ڈھیر کو حسید کہتے ہیں، کٹے ہوئے ٹکڑے ٹکڑوں کا ڈھیر۔ تو وہ سبزہ، وہ باغات، وہ لہلہاتی کھیتیاں کہ جنہیں دیکھ کر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور ہم یاد آتے تمہیں، لیکن تم نے ان کو دیکھا تو تم کبر کی طرف چلے گئے، غرور کی طرف چلے گئے، تمہیں بیماریاں پیدا ہونے لگی۔ تو پھر تنبیہ کے لیے ہم اس سب کچھ کو بھوسا بنا کے رکھ دیتے ہیں تمہارے سامنے، حسید بھوسا، کَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، کہ گویا کل یہاں کچھ بھی نہ تھی آبادی۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح ہم تو کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے، تاکہ سمجھ سکے وہ قوم۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کی دعوت تو دار السلام کی طرف ہے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے بھلائی کی، احسان کا راستہ اختیار کیا، وزیادہ اور زیادتی کی خیر میں، ولا يرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور نہ چڑھے گی ان کے منہ پر سیاہی اور نہ رسوائی۔ خیر کے راستے پر چلنے والے شرمندہ نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہی جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برائیاں کمائی، شر کا راستہ اختیار کیا، تو جزاء سیئۃ بمثلھا، پھر بدلہ برائی کا بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ وترهقهم ذلہ، اور ڈھانک لے گی ان کو رسوائی۔ ما لهم من اللہ من عاصم، اللہ کے سوا ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہهم قطع من اللیل مظلما، ہاں گویا کہ ڈھانک دیے گئے ان کے چہرے اندھیری رات میں، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی دوزخ والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب ہم اٹھائیں گے سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر کہیں گے شرک کرنے والوں کو، کھڑے ہو اپنی اپنی جگہ تم اور تمہارے شرکاء، یعنی ہمارے مقابلے میں جن کو تم پکارتے تھے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر توڑا دیں گے ہم آپس میں ان کو، اور کہیں گے ان کے شریک، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم تو ہماری بندگی نہ کرتے تھے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری تو بندگی نہ کرتے تھے۔ فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، تو اللہ کافی ہے شاہد ہمارے اور تمہارے بیچ میں۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم کو تمہاری بندگی کی خبر نہ تھی۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں دیا جائے گا ہر شخص جو اس نے پہلے کیا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور رجوع کریں گے اللہ کی طرف جو سچا مالک ہے ان کا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جاتا رہے گا ان کے پاس سے جو جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ تقریباً عام باتیں ہیں، البتہ صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جن لوگوں کو انہوں نے دنیا میں پکارا ہوگا وہ حشر کے دن صاف کہہ دیں گے کہ ہم تمہاری ان اعمال بد سے بے خبر ہیں اور ہم پر کوئی اس کی مسئولیت یا ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ والے تو چلے گئے اس دنیا سے، خیر کمائی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے۔ اب دنیا میں رہنے والوں نے اگر ان کی قبریں بنا کر ان کو مارکیٹ بنا دیا، ان کے اوپر میلے لگنا شروع ہو گئے اور بھنگڑا ناچا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، تو یہ قصور ان کا ہے جو اس دنیا میں رہنے والے، جو زندگی گزارنے والے ہیں، جو یہ کچھ کر رہے ہیں اپنی منفعت کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، یہ ان کا قصور ہے۔ اللہ والے اس میں بے قصور ہیں۔ وہ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے ان اعمال بد سے بے خبر ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں، تو جانتا ہے، اب ان کے معاملے میں جو فیصلہ کر وہ تیرے بندے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا
ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين قل من يرزقكم من السماء والأرض تو پوچھ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے ام من يملك السماء والأبصار یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے ومن یدبر الامر اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی فسیقولون اللہ تو سب بول اٹھیں گے اللہ قل افلا تتقون تو کہ پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو فذلکم اللہ ربکم الحق تو یہی اللہ ہے تمہارا رب سچا فماذا بعد الحق پھر کیا رہ گیا ہے سچ کے بعد الا الضلال سچ کے بعد تو گمراہی ہے فانا تصرفون تو کہاں بھٹکتے ہو کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون اسی طرح ٹھیک آئی بات تیرے رب کی ان نافرمانوں پر کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ پوچھ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو پیدا کرے خلق کو پھر دوبارہ زندہ کرے قل اللہ تو کہیے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ پیدا کرتا ہے پہلے بار ثم یعیدہ پھر اس کو دہرائے گا فانا تؤفکون تو پس کہاں پلٹ جاتے ہو قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق پوچھ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو راہ بتلائے سچ کی قل اللہ یہدی للحق تو کہہ اللہ ہی راہ بتلاتا ہے سچ کی افمن یہدی الی الحق تو اب جو کوئی راہ بتائے سچ کی حق ان یتبع وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کی بات مانی جائے ام لا یہدی الا ان یہدی یا اس کی جو آپ نہ پائے راہ جب کوئی اس کو راہ بتلائے فما لکم کیف تحکمون تو کیسا انصاف کر سکو گے تمہارے لیے یہ کہاں ممکن ہے کہ تم انصاف کر سکو گے فما لکم کیف تحکمون کیا ہوا تم کو کیسا انصاف کرتے ہو بڑی عجیب دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اس کی قدرت پر بدیہی فطری اور مشاہدے میں آنے والی کہ جس کا انکار نہ کیا جا سکے رزق پھر زمین و آسمان کی بادشاہی پھر آنکھوں کانوں کی بصارت اور سماعت پھر اخراج حج من المیت و اخراج میت من الحج تدبیر امور پھر حق کی راہ بتانا اور ہدایت کا راستہ دکھانا یہ دنیا کی زندگی اور پھر آخرت کی زندگی یہ ایسے بدیہی دلائل ہیں اور ایسے فطری براہین ہیں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا فما لکم کیف تحکمون تمہیں کیا ہوا کیسا انصاف کرتے ہو وما يتبع اکثرهم الا ظنا وما يتبع اکثرهم الا ظنا وہ اکثر محض اٹکل پچو پر چلتے ہیں اٹکل پچو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اٹکل کام نہیں دیتی حق کی بات میں کچھ بھی ان اللہ علیم بما یفعلون اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ قرآن کہ کوئی بنائے اللہ کے سوا اور ولكن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل الکتاب وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ وہ نہیں کہ قرآن کوئی بنائے اللہ کے سوا لیکن تصدیق کرتا ہے اگلے کلام کی یہ قرآن کریم کی پہچان ہے کہ پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کسی کو جھوٹا نہیں کہتا اس کی صداقت کی ایک اور دلیل ہے کہ اپنے سے پہلے تمام انبیاء اور رسول کی تصدیق کرتا ہے ان پر ایمان لانے کو بھی ایمان کی ضرورت قرار دیتا ہے اور کسی بھی مقتل فکر میں یعنی نصرانیوں میں یہ ضروری نہیں کہ محمد پر ایمان لانا ضروری ہے یہودیوں میں بھی یہ ضروری نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اور بھی جتنے مکاتب فکر ہیں انبیاء اور رسول سے متعلق لیکن قرآن کریم کا انصاف یہ ہے کہ یہ ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور انبیاء ما سبق کی بھی تصدیق کرتا ہے ان پر ایمان لانا بھی مسلمان کے ایمان کی ضروریات میں سے ہے
وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور بیان کرتا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم پر پڑھی گئی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، اللہ کی طرف سے. ہم یقولون افترا، کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنا لایا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو کہہ دے تم لے آؤ ایک ہی صورت ایسی. اگر یہ بنانے والی چیز ہے، میں بنا کے لایا ہوں، تو پھر اس طرح کی تم ایک صورت بنا کے لاؤ، میں تو پورا قرآن لے آیا ہوں. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر خود نہیں بنا سکتے ہو تو پھر جس کو چاہو، جتنی تمہارے اندر قوت ہے بلا سکو، سب کو بلا لو اللہ کے سوا. اللہ کے سوا مگر دنیا کی ساری قوتوں کو جمع کرو اور قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اصل بات یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، جھٹلانے لگے جس کے سمجھنے پر انہوں نے قابو نہ پایا. ولما یاتہم تعویل، اور ابھی آئی نہیں جس کی حقیقت. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلاتے رہے ان سے اگلے. فانظر، سو دیکھ، کیف کان عاقبۃ الظالمون، کیسا ہوا انجام ظالموں کا. کیف کان عاقبۃ الظالمین. ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے. ومنہم من لا یؤمن بہ، اور کچھ وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے. وربک اعلم بالمفسدین، اور تیرا رب خوب جانتا ہے مفسدین کو، فساد مچانے والوں کو. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو کہہ، میرے لیے میرا کام اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر ذمہ نہیں میرے کام کا اور مجھ پر ذمہ نہیں جو تم کرتے ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض کان لگائے رکھتے ہیں تیری طرف. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا تو بہروں کو سنا سکے گا اگرچہ ان کو سمجھ نہ ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں نظر رکھتے ہیں تیری طرف. کیا تو افأنت تهدی العمی ولو كانوا لا يبصرون، اندھوں کو راہ دکھا دے گا اگرچہ وہ سوجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. تسلسل ہے جو آپ دیکھتے آ رہے ہیں اس صورت میں معاندین اور مخالفین کی شقاوت، اور اس کے مقابلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ہدایت کے لیے ساز اور محنت، اور پھر اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کو تسلی اور اطمینان. یہاں بھی ایک طرح کی تسلی دی جا رہی ہے کہ تیرے اعمال خیر سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور ان کے اعمال بد کا تجھ پر کوئی نقصان نہیں ہوگا. تیرے اعمال خیر تیرے لیے ہیں اور ان کا جو عمل بد ہے وہ انہی کے سر پہ پڑے گا. اچھا، کچھ لوگ تیری بات سنتے تو ہیں، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کی سماعت کام کر رہی ہے، لیکن حق تعالی فرماتے ہیں کہ تو انہیں ہدایت کی بات نہیں سنا سکتا. کچھ لوگ تیری طرف دیکھتے تو ہیں، بظاہر یوں لگتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں، لیکن تو ان کی آنکھوں میں بصیرت نہیں پیدا کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سماعت حق نہیں ہے، اور ہر بصارت حق نہیں ہے. یہ سننا، کانوں کا سننا جو ہے یہ حیوانی سننا ہے، اور ظاہری آنکھوں کا دیکھنا حیوانی آنکھوں کا دیکھنا ہے. تو
سماعت حق یا بصارت حق وہ ہے جسے آپ انسانی سماعت کہیں یا انسانی بصارت کہیں، کہ جس سماعت میں حق کی قبولیت ہو اور جس بصارت میں بصیرت کی روشنی ہو، یعنی جو آنکھیں خلق کو دیکھ کر خالق کو سمجھ سکے، اور جو کان سچ کو سن کر سچائی کو قبول کر سکے. یہ ہے اصل میں سماعت حق اور بصارت حق. ای سخن از گوش دل باید شنود. قرآن کریم جو ہے اس کو سننے کے لیے دل کے کام چاہیے. ای سخن از گوش دل باید شنود، گوش گل اینجا ندارد ہیچ سود. یہ جو مٹی کے بنے ہوئے کان ہیں یہاں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے دل کے کان چاہیے، جو انسانی کان ہے، جو دکھائی نہیں دیتے لیکن حقیقی سماعت وہی ہے. اللہ تعالی واقعتاً کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے لیے ظلم کا راستہ منتخب کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. اور جس دن ان کو جمع کرے گا گویا وہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی دن میں سے ایک دوسرے کو پہچانیں گے. بے شک خسارے میں پڑے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملنے کو، یعنی یوم آخرت کو، اور نہ آئے وہ راہ پر. اور اگر ہم دکھائیں گے تجھ کو کوئی چیز ان وعدوں میں سے جو کہی ہے ہم نے ان سے، یا موت آئے اٹھا لیں تجھے ہم اپنی طرف، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو پس ہماری طرف ہے ان کا لوٹانا بھی. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، یہ میں آگے چلا گیا. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچانیں گے. بے شک خسارے میں پڑے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملنے کو اور نہ آئے وہ راہ پر. حشر میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یعنی بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، عزیز عزیز کو، دوست دوست کو پہچانیں گے تو صحیح. اور پہچان کر ہی نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، پہچان کر ہی ایک دوسرے کو کہیں گے. جب کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار جہنم میں ہوگا اور کوئی خوش نصیب اسی کا رشتہ دار جنت میں ہوگا، تو پھر وہ جنت والا اپنے جہنمی رشتہ دار سے کہے گا کہ تمہارے ساتھ کیا بن گیا، اور وہ جہنم والا جنت والے سے کہے گا کہ مبارک ہو، تم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں میں ہو. تو پہچانیں گے. لیکن بیچ میں ایک عرصہ ایسا آئے گا کہ اس کے دوران جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھیں گے اور بد نصیبوں کا انجام دیکھیں گے، تو اس عرصے میں ان کی جو پہچاننے کی صلاحیت ہے وہ مغلوب ہو جائے گی. دیکھ تو سکیں گے لیکن ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکیں گے. یہ کیفیت کبھی کبھی زندگی میں بھی انسان پر آ جاتی ہے. شدت غم میں انسان کبھی کبھی کوئی بات دیکھتا تو ہے لیکن شعور کام نہیں کرتا. تو اصل میں پہچاننا آنکھوں کا کام نہیں ہے. نگاہوں کے پیچھے شعور کی قوت اگر کام نہ کر رہی ہو تو پھر وہ آدمی دیکھ کر بھی کسی چیز کو سمجھتا نہیں ہے. مثلا آپ گزرے ہیں اور کوئی شخص آپ کے سامنے سے غور سے اپنا گزرا ہے، آپ جا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے سے گزرا ہے، وہ آپ کا اچھا دوست ہے لیکن آپ کسی خیال میں جا رہے ہیں، کوئی نجی مسئلہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں آپ سوچتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. وہ شخص آپ کے سامنے سے گزر گیا، کچھ دیر بعد جب وہ آپ کو ملا تو وہ کہے گا کہ بھائی میں تو آپ کے سامنے آیا، تو نے نہ سلام کیا نہ کلام. تو آپ کہیں گے کب آئے ہو؟ کہے گا ابھی تو تیرے سامنے میں گزرا تھا. اتفاق یہ ہے کہ آپ بھی پوسٹ آفس جا رہے ہیں، وہ بھی پوسٹ آفس پہنچ گیا تھوڑی دیر میں، اس نے آپ کو گلا دیا تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے میں نے دیکھا ہوں لیکن میں نے غور نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کا دیکھنا ہی سب کچھ نہیں ہے. جب تک کہ کوئی غور سے نہیں دیکھے گا، اس کی بصارت میں شعور شامل نہیں ہوگا تو وہ پہچان نہیں پائے گا. اسی طرح وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ ام علی قلوب اقفالها یا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا یہی مفہوم ہے کہ یہ لوگ سنتے تو ہیں لیکن غور نہیں کرتے، دیکھتے تو ہیں لیکن ان کی بصیرت کام نہیں کرتی. ان کے دل میں تفقع جو ہے، یہ شعور کی جو قوت ہے وہ مغلوب کر دی گئی ہے جس سے انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی. یا یوں سمجھیے کہ اپنی بدباطنی اور اپنے بد اعمال کے نتیجہ میں انہوں نے اپنی
شعور کی صلاحیت کو اتنا مغلوب کر دیا ہے کہ دیکھنے اور سننے کے باوجود انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اور اگر ہم دکھائیں گے تجھ کو کوئی چیز ان وعدوں میں سے جو کہی ہم نے ان سے، او نتوفینک یا وفات دیں تجھ کو، فإلینا مرجعہم سو ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون پھر اللہ گواہ بنے گا اس چیز پر، ان باتوں پر کہ جو وہ کرتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ہر جماعت کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے. فإذا جاء رسولهم پھر جب آ گیا رسول ان کے پاس، قضی بینہم بالقسط تو ان کا فیصلہ انصاف سے کیا گیا. وہم لا یظلمون ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا. ویقولون متی ھذا الوعد اور کہتے ہیں کب اللہ کا وعدہ، کہاں ہے اللہ کا وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو کہے میں مالک نہیں ہوں اپنے واسطے نفع کا یا نقصان کا، مگر جو چاہے میرا اللہ. ہر جماعت کے لیے یا ہر امت کے لیے وعدہ مقرر ہے، اجل ہے. جب آ پہنچے گا وعدہ ان کا تو نہ وہ ڈھیل ہوگی اس میں، نہ وہ اس سے بچ سکیں گے ایک لمحے کے لیے، اور نہ وہ اس کو آگے کر سکیں گے ایک لمحے کے لیے بھی. یہاں انہی معاندین کی بدباطنی اور پھر یہ یہاں تک ان کی سخاوت کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہتے ہیں کہ تیرے اللہ کا عذاب پھر آتا کیوں نہیں، ہم تو انکار کر رہے تو آسمان ہم پہ پتھر کیوں نہیں برساتا. اور اصل میں یہ انسان عجیب شے ہے نا. ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض اور اگر ہو ہر شخص گناہگار کے پاس جتنا کچھ ہے زمین میں، لفتدت به البتہ دے ڈالے اپنے بدلے میں، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب اور چھپے چھپے پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب، وقضي بينهم اور فیصلہ ہوگا ان کے بیچ میں انصاف سے بالقسط، وهم لا يظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض سن رکھو اللہ کا ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے اور زمین میں. الا ان وعد اللہ حق اور یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچ ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. هو یحیی و یمیت زندگی اور موت کا مالک وہی ہے. وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے. یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم
تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے، رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ اللہ کے فضل سے اور اسی کی رحمت سے، فبذلک فلیفرحوا، تو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے، هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو جمع کرتے ہیں وہ۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، تو کہہ بھلا دیکھو اللہ نے جو اتاری ہے تمہارے واسطے روزی، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم نے ٹھہرائی اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال۔ قل اللہ اذن لکم، کہہ کیا اللہ نے حکم دیا تم کو، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم افترا کرتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور کیا خیال ہے جھوٹ باندھنے والوں کا اللہ پر یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اللہ تعالیٰ تو فضل کرتا ہے لوگوں پر لیکن بہت سے لوگ حق نہیں مانتے۔ وہی سلسلہ ہے، کوئی خاص بات اس میں قابل وضاحت نہیں ہے۔ البتہ قرآن کریم کو کہیں اللہ تعالیٰ نے مطلق شفا قرار دیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ شفاء مطلق قرار دیا ہے۔ اور یہاں کہا گیا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے، صدور صدر کی جمع اور صدر سینہ، تو شفاء لما فی الصدور یعنی سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ تو اصل جو قرآن کریم کی مسیحائی ہے وہ دل کی بیماریوں کے لیے، اس لیے کہ جب فکری طور پر دل بیمار ہوتا ہے، ضلالت میں چلا جاتا ہے، گمراہی میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو کوئی ڈاکٹر اور حکیم نہیں ٹھیک کر سکتا۔ حکیم تو سر کے درد کا علاج کرے گا، حکیم تو آنکھوں کا علاج کرے گا، حکیم تو کانوں کا علاج کرے گا، دانتوں کے لیے اسپیشلسٹ ہیں، آنکھوں کے لیے اسپیشلسٹ ہیں، کانوں کے لیے اسپیشلسٹ ہیں، باقی بیماریوں کے لیے اسپیشلسٹ ملیں گے آپ کو۔ لیکن دل کے بیماری کے لیے، دل کے بھی اسپیشلسٹ ہیں لیکن دل کی چیر پھاڑ کے لیے اسپیشلسٹ ہیں، اوپن سرجری کرتے ہیں، دل کو چیرتے پھاڑتے ہیں، اس کا وہ مادی علاج کرتے ہیں کہ بھی کولیسٹرول جو ہے اس میں بلاک ہو گیا ہے، اس میں خون جم گیا ہے، تو وہ اس کو آپریٹ کر کے کھول کے اس کا خون جاری کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپریشن جو ہو رہا ہے وہ دل کی مادی بیماری کا علاج ہو رہا ہے، روحانی کا نہیں۔ تو وہ بیماری جو اصل بیماری ہے دل کی وہ روحانی ہوتی ہے۔ یہ خون کا بند ہو جانا، بلاک ہو جانا، یہ جسمانی بیماری ہے، اس کا معالج تو آپ کو مل جائے گا ہسپتالوں میں اور دواخانوں میں۔ لیکن جب روحانی طور پر دل بیمار ہو جائے اور اس میں کفر اور ضلالت کی گمراہی جو ہے وہ جگہ لے لے، تو پھر اس بیماری کا علاج صرف قرآن کر سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کا جو اصل میدان ہے مسیحائی کا، وہ دلوں کو صحیح کرنا ہے، قلوب کو منقلب کرنا ہے، قلوب کو پھیر دینا ہے، یہ قرآن کریم کا اصل میدان ہے۔ اچھا، بعض اسلاف کہتے ہیں کہ دوسری بیماریوں کے لیے بھی قرآن کریم شفاء مطلق ہے۔ مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، ایک شخص نے کہا کہ میری کچھ اس طرح بیماری ہے، تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، اس نے ایک بکری دے دی، اس میں ہدیتاً خوش ہو کر، تو صحابہ نے وہ بکری ذبح کر کے کھا لی۔ پھر خیال آیا بھوک لگی ہوگی، کھا لیا پہلے، بعد میں سوچا تو ہم نے بکری کھا لی، اس نے دی، پتنی جائز بھی تھی کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سفر کی حالت میں انسان کا عجیب وہ ہوتا ہے نا جی، اس کے اندر وہ حیوانی جذبہ تو ہے، چاہے وہ متقی ہو چاہے پرہیزگار ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، گھبرائے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں بالکم، یہ کیا حال ہے تمہارا، گھبرائے ہوئے؟ اللہ کے رسول ہم نے بکری تو کھا لی ہے، اب سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی تھی کہ نہیں، کیسے کھا لیے تم نے؟ عرض کیا کہ وہ بس بیماری تھی، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو انہوں نے خوش ہو کر بکری دی، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ حصہ مجھے میرے لیے بھی بچایا کہ نہیں؟ تو الحمدللہ، چلو ٹھیک ہو گیا، کام ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح کے لیے بھی قرآن کریم شفا ہے، جسم کی بیماریوں کے لیے بھی قرآن کریم شفا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی آیا، اس نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھ دی، معوذتین، یہ معوذتین جو ہیں آخری دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تو بطور خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر کیا گیا تھا، جو جادو کیا گیا تھا، اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آخری دو صورتیں اتاری ہیں۔ تو جسمانی بیماریوں کو دیکھیں نا جی، اگر کوئی شخص 50 فٹ چھلانگ لگا سکتا ہے تو پھر وہ 5 فٹ تو لگا ہی سکتا ہے نا، ہے نا جی؟
اگر کوئی شخص دریا کو عبور کر سکتا ہے تو پھر چھوٹی ندی نالے کو تو عبور کر ہی سکتا ہے. تو جب قرآن کریم دل کی بیماریوں کا مسیحا ہے, علاج کرتا ہے, تو پھر چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج تو ہو ہی جاتا ہے قرآن کریم. لیکن اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے, مارکیٹ نہیں سجا لینی چاہیے شو اور یہ بھر کے شام کو اٹھے, یہ غلط بات ہے. اس طرح اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے. ہاں اگر کوئی خود دیتا ہے تو لیتا جائے. وہ جو فقیر کی تعریف ہے نا جی, وہ جو اس دن میں نے آپ کو بتائی کہ جمع نہ کرے, ملک صاحب جمع نہ کرے, تما نہ کرے, جو کوئی آپ پہ دے دے تو منع نہ کرے. یہ فقیر کی تعریف. ہاں کہاں چل رہے تھے ہم؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ قرآن کریم دل کی بیماریوں کے لیے مسیحا ہے, علاج کرتا ہے. بنی اسرائیل پر یہ جو فجعلتم منہ حراما و حلالا, یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے, یہود کو, اہل کتاب. بنی اسرائیل کے لیے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا سوائے اس کے کہ جس چیز کو خود انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا. کیا ہے وہ؟ کل الطعام حل لبنی اسرائیل, کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل. تو کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال کر دی گئی تھی الا یہ کہ جس چیز کو خود انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا. تو یعنی جس چیز سے انہیں کراہت محسوس ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کھاتے. ٹھیک ہے جی. اب کسی شخص کو سویاں اچھی نہیں لگتی, یہ تو بالکل کیڑوں کی طرح ہے, تو بس ٹھیک ہے نا. اب کراہت محسوس کرتا ہے کوئی, آپ چاہے اس کو کہیں تو حلال ہے بھائی, جائز ہے, لیکن طبیعت نہیں چاہتی, بس ٹھیک ہے نہیں چاہتی. تو بیگن ایک صاحب ہمارے استاد تھے, وہ بیگن نہیں کھاتے. ایک دن ہم نے کہا کہ کیا بات ہے, آپ یہ سبزی ہے ٹھیک ہے, آپ گوشت تو اڑا لے جاتے ہیں, اور بیگن بیچارے سبزی ہیں معصوم سے, ان کو آپ نہیں کھاتے. یہ محنت کی طرح ہے بھائی. اگر طرح ہونا کسی چیز کا, طرح ہونا اس کی حرمت کی دلیل بنتا ہے, تو پھر طرح تو بہت ساری چیزیں ہیں جی. ہمارے حاجی صاحب کڑی بڑی اچھی بناتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بھیج بھی دیتے ہیں. کڑی کو دیکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس کی شکل تو کسی اور چیز کی طرح ہے. تو جس چیز کو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام قرار دے دیا وہ چیز تو ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں ان کے لیے حلال بنائی تھی. ہاں یہ بھی ہے کہ اصل میں بات یہ تھی کہ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دل کی بیماریوں کا علاج بنایا. یہ تمہارے دل سے ضلالت اور گمراہی کی بیماریاں نکال پھینکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا. دنیا کا کوئی ڈاکٹر, دنیا کا کوئی حکیم تمہارے دل کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا تھا. یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس نے تمہیں ایسا نسخہ شفا دے دیا کہ جس سے تمہارے دل کی ضلالت اور گمراہی کا علاج ہو جاتا ہے. تو اسی سبب سے اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر تم خوشیاں منا, اور یہ دولت باقی تمام دولتوں سے زیادہ بہتر ہے. نہیں پہلو نکالنے کے لیے تو اب اگر کوئی شخص آ جائے پہلو نکالنے پر, تو میں نے اسی نے آپ سے کہا کہ ایک دلیل یہ بھی وہ پیش کرتے ہیں اللہ کے بندے کہ ٹی وی کا اناؤنسر ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے, تو پیغمبر ہر جگہ کیوں موجود نہیں؟ اب بتائیں یہ کوئی دلیل ہے؟ ٹی وی کا جو اناؤنسر ہے وہ سائنسی یا ٹیکنالوجی کے آلات کے نتیجے میں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ چھوٹا سا آپ موبائل لیے پھرتے ہیں, چھوٹا سا, اس کی کوئی وائر نہیں ہے, کوئی اس کی مطلب ظاہری لنک کوئی بھی نہیں ہے. اس کے اندر انہوں نے ایسا سسٹم منظم کر دیا ہے کہ اس سسٹم کا اپنے مرکز سے رابطہ ہے, اور وہ سسٹم جو ہے اپنے مرکز سے آواز کو آپ تک پہنچا دیتا ہے. اب اس سے اگر وہ استدلال کرنا شروع کر دیں کہ اناؤنسر ہر جگہ موجود ہے, تو پھر حضور بھی ہر جگہ موجود ہے. یا العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ, نقل جہالت نہ باشد کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے تو پھر نبی ہر جگہ موجود نہیں. اب اس قسم کی جو باتیں ہیں, اس قسم کا جو استدلال ہے, یہ علمی افلاس کی دلیل ہے. بے علم باش ہاتھ سے خائی کن کل بفضل اللہ و برحمتہ ہی. تو بات کس کی چل رہی ہے؟ موعظۃ من ربکم کی چل رہی ہے, جو شفاء لما سے صدور ہے. سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے اگر آپ کوئی نتیجہ اخذ کریں گے تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی. جاہل کو اگر جہل پہ انعام دیا جائے تو اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. تو یہ
اس اللہ کے فضل و رحمت کا اظہار ہو رہا ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. کوئی اگر اپنے مقصد کی بات میں کرنا شروع ہو جائے تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے نا جی. جیسا کہ میں نے اس دن کہا کہ رضی اللہ عنہم صحابہ کے لیے قرآن کریم ہے، ورضوا عنہ انہی کے لیے کہ وہ اللہ پر راضی ہیں، اللہ ان پر راضی ہے. تو اب اسلام کی جو ڈکشنری ہے، اسلام کی جو لغت ہے، اس کے لحاظ سے صحابہ کو رضی اللہ عنہ، اولیاء اللہ کو رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ اگر ایک ہے، انبیاء علیہ السلام کے لیے علیہ السلام یا سلام اللہ علیہم، یہ کوڈ ہے، اسلامی اصطلاح کے، اسلامی ڈکشنری کے آداب ہیں. لیکن وہ کراچی میں مجھے کسی نے بیان کے دوران کہا کہ یہاں تو لوگ اپنے پسند کے مولوی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ انہیں روکتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں کس کس کو روکوں، یہ میرے بس میں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں میں کس کس کو جا کے روکوں؟ لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، شکر کرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جل جلالہ نہیں کہتے. حضرت مولانا جل جلالہ، پھر کیا کرو گے؟ تو اگر کوئی شخص دنات پہ آ جائے، شقاوت پہ آ جائے، تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وما تكون في شأن اور نہیں ہوتا تو کسی حال میں وما تتلو منه من قرآن اور نہ پڑھتا ہے تو اس میں سے کچھ قرآن ولا تعملون من عمل اور نہیں کرتے ہو تم کچھ کام الا كنا علیکم شہودا کہ ہم نہیں ہوتے حاضر تمہارے پاس الا كنا علیکم شہودا کہ ہم ہوتے ہیں حاضر تمہارے پاس. یعنی تم جب قرآن پڑھ رہے ہو، تم کوئی نیکی کر رہے ہو، تم کوئی خیرات کر رہے ہو، کسی یتیم کے دکھ بانٹ رہے ہو، کسی بیوہ کے سر پہ چادر ڈال رہے ہو، کسی بیمار کی عیادت کر رہے ہو، الا كنا علیکم شہودا تو تم اس وقت تنہا نہیں ہوتے ہو، ہمارا پیار تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا کرم تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم اکیلے نہیں ہوتے ہو. یہ تسلی کی باتیں دی جا رہی ہیں ساری. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اور غائب نہیں رہتا تیرے رب سے ایک ذرہ زمین میں اور آسمان میں ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے، کھلی ہوئی کتاب میں ہے، ہمارے دفتر میں ہے سب کچھ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یاد رکھو اللہ کے دوست نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ نہیں تبدیلی اللہ کے وعدوں میں، اللہ کی باتوں میں.
ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنک قولهم، اور آپ کو رنجیدہ نہ کریں ان کی باتیں. ان العزت للہ جميعا، ساری عزت اللہ کے لیے، ساری قوت اللہ کے لیے، ساری جلالت اللہ کے لیے. هو السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، خبردار بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ، اور یہ جو پیچھے پڑے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو پکارنے والے، ان يتبعون الا الظن، کچھ بھی نہیں اتباع کرتے مگر ٹوٹکوں کی، قصے کہانیوں کی، تخمینوں کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور کچھ نہیں مگر ان کے اندازے ہیں، اٹکلیں ہیں ان کی، اٹکل پچو ہیں سارے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وہ محسن اعظم جس نے رات کو تمہارے لیے بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، تاکہ سکون حاصل کرو، تسکین ملے تمہیں، اور دن بنایا تمہیں روشنی دینے والا، مبصرہ دکھلانے والا، روشنی دینے والا. استعارہ ہے مبصرہ روشنی سے. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو زمین میں. ان عندکم من سلطان، لہذا نہیں تمہارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل اس کی. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا وہ بات کہتے ہو اللہ پر جس کو تم جانتے نہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں جھوٹ کا، کبھی فلاح نہیں ہوگی، کبھی چھٹکارا نہیں ہوگا ان کا. متاع فی الدنیا، دنیا کی زندگی تو چھوٹا سا فائدہ ہے، چھوٹا سا. متاع فی الدنیا، دنیا کی زندگی چھوٹی سی جگہ نفع اٹھانے کی. ثم الینا مرجعہم، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر چکھائے گا تمہیں وہ عذاب سخت اس چیز بسبب اس کے کہ تم کفر کرتے ہو. اولیاء اللہ کا یہاں تذکرہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں حزن ہے. خوف اور حزن پر ہم بات کر چکے ہیں. اچھا، اولیاء اللہ کی تعریف بھی قرآن کریم نے خود کر دی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کا ایمان تقوی کی دلیل کے ساتھ چمک رہا ہو، جن کا ایمان تقوی کے برہان کے ساتھ چمک رہا ہو، یعنی اعمال ان کے ایمان کی دلیل بنتے ہوں، وہ اولیاء اللہ ہیں. یہ نہیں آئے وہ اولیاء اللہ نہیں کہ جو سوکھے پاؤں دریا پار کر جائے، وہ جی ساڈا صحیح بڑا پہنچا ہوئے نے پار، یعنی جٹی اتارے بغیر دریا پار کر گیا نا، میں آپ تکیا. تو پھر اگر اس کا نام ولایت ہے تو یہ سارے قوی ولی اللہ ہیں. یہ بھی سمندر دریا پار کر جاتے ہیں، ان کے تو پر بھیگتے ہی نہیں ہے. تو دریا عبور کرنے کا نام ولایت نہیں ہے بھائی. ولایت اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی کا نام ہے. ابن ماجہ نے اسماء بنت یزید کی روایت سے یہ حدیث پہنچائی ہے کہ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. تے جنہوں نے کڑے تے جنہوں نے زلفاں دیکھ کے لاہور پڑھنے جی کرے. میں ایک گجرا جی پیر ہے سن، بھنگ بھنگ جی وہ جی ہوں نا، وہ اس کو جو جمال گوٹا پتہ نہیں کیا مصیبت اس کا، پوری اصطلاحات ہیں، میں تو یہ علم جانتا نہیں. میں وہاں سے گزرا تو مجھے دیکھ کے علی کہا زور سے، میں رک گیا جی، کھڑا تھا. میں نے کہا سبحان اللہ. دیکھو جی یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ماں تک کے تمہیں میرا دادا یاد آ گیا، علی یاد آ گیا. میں نہیں تک بھی آئی، میں تمہیں علی یاد آ گیا، تو تمہیں دیکھ کے ابلیس یاد آ رہا ہے میں. تو اظہار ذکر اللہ، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے. تو کیا ہے جی؟ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ان پر کوئی غم نہیں ہے. تو خوف کا مفہوم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، بإیمان نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچے گی.
حالت یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ سب سے زیادہ دکھوں میں نظر آتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کی کسی آنکھ نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. کیا کہا؟ ہنستے ہوئے نہیں، مسکراتے ہوئے دیکھا ہے بس. تو یہ امام الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، یعنی ولایت کا وہ سمندر ہے کہ جن سے ساری شاخیں پھوٹتی ہیں. تو ان کا یہ حال ہے کہ ذہن تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ آیا ہی نہیں، اگر دیکھا ہے کسی نے تو تبسم دیکھا ہے. اب اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے ولی اللہ ابو بکر صدیق ہے، پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق ہے، عثمان ابن عفان ہے، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں امام الاولیاء بھی کہا جاتا ہے. تو ان سب کی زندگیاں مطالعہ کریں آپ، جن دکھوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے، اور دامن حیات جی جیسے سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ چمکتا ہے، وہ کندن بن کر کھرا بن کے نکلتا ہے. تو دنیا کی زندگی میں آزمائش کی بھٹی میں فطرت ان کو آزمائش کی بھٹی میں اپنے پیاروں کو ڈالتی ہے، پھر وہ کندن بن کر چمک اٹھتے ہیں. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزالا شديدا. تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، تمہاری محبت کو ٹٹولا جائے گا، تمہارے پیار کو اور دعوی محبت کو پرکھا جائے گا کہ تم دل سے کہہ رہے ہو یا زبان سے کہہ رہے ہو. پھر جب ہم پرکھیں گے، ٹٹولیں گے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جیسے ہم نے اپنے خلیل کو پرکھا، ٹٹولا، جھنجھوڑا اور وہ محبت کے امتحان میں 100% کامیاب نکلا، تو پھر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پھر ہم نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا. تو خوف اور حزن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں اور آخرت کا انہیں کوئی غم نہیں ہے. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. یہ پیار کی باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو میں نے تمہیں رات دی ہے جس میں تمہیں سکون ملتا ہے. نیند بستر سے نہیں آتی، نہ نیند ایئر کنڈیشنر سے آتی ہے، نہ نیند بیڈ روم کی نفاست سے آتی ہے. نیند صرف اللہ کی رحمت سے آتی ہے. روتے ہوئے بچے کو ماں اٹھا کے تو رکھتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے ماں بیچاری کہ یہ سو جائے. ماں اسے چوم سکتی ہے، ماں اسے دل سے لگا سکتی ہے، ماں اسے پیار کر سکتی ہے، لیکن ماں اسے نیند نہیں دے سکتی. نیند رب العالمین کی طرف سے آتی ہے، وہی اپنے کرم سے عطا کرتا ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے کس کس احسان کو شمار کرنے چلو گے؟ تمہاری زندگی کا ایک ایک سانس میری رحمتوں سے معمور ہے، میرے احسانات سے معمور ہے. پھر بھی اگر تم میرا شکر نہیں ادا کرتے ہو تو پھر سوچو کیا یہ انصاف ہے؟ کیا اس کا نام دوستی ہے کہ ایک ایک سانس تو تمہارا مرہون منت ہے، میرے انعامات سے جڑا ہوا ہے. میں تمہیں نیند نہ دوں تو تمہیں سلا کوئی نہیں سکتا جی، میں تمہیں رزق نہ کھلاؤں تو تمہیں کھلا کوئی نہیں سکتا. کھانا موجود ہوگا لیکن کھانے کو دل نہیں کرے گا. کوئی دنیا کی طاقت وہ کھانا اچھا بنا کر تمہارے اندر نہیں اتار سکتی. تم جو کھاتے ہو رغبت سے کھاتے ہو، تمہیں کھانا اچھا لگتا ہے، تو یہ تمہاری صحت اچھی نہیں ہے، میری رحمت اچھی ہے. اگر تم کھانا محبت سے کھا رہے ہو تو یہ میرا کرم ہے. اگر تم بیڈ پہ نیند کر رہے ہو تو یہ میرا کرم ہے. اگر تم پانی پی رہے ہو اور وہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو یہ میری رحمت ہے. میں نے تمہیں زندگی کے ایک ایک سانس میں اپنے کرم سے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وعليهم نبأ نوح اور سنا ان کو نوح کا حال اذ قال لقومه جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری اگر تم پر میرا کھڑا ہونا اور نصیحت کرنا گراں گزرتا ہے بآیات اللہ دلیلوں کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے میرے پاس ہیں فعلی اللہ توکلت تو آیات اللہ کو سن کر اگر تم پہ گراں گزرتا ہے میرا کھڑا ہونا میرا نصیحت کرنا تو میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اب تم مل کر مقرر کر لو اپنا کام فاجمعوا امرکم وشرکاءکم اور اپنے ان شریکوں کو بھی جمع کر لو ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں کوئی شبہ ثم اقضوا الی ولا تنظرون پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو یعنی اگر میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں حق بات نہیں کہہ رہا ہوں تو پھر اپنے شریکوں کو بھی بلاؤ اور مجھے نقصان پہنچانے میں جو تم سے ہو سکتا ہے کر گزرو مجھے کوئی ڈھیل اور مہلت نہ دو فإن تولیتم پھر اگر تم